بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ویلنٹائن تاریخ کے آئینے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بخاری مسلم کی ایک حدیث سناتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یعنی میری امت کے لوگ لازماً پچھلی امتوں کے طریقوں کی برابر بالشت پیروی کرو گے اور بالکل ان کے قدم با قدم چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں گھسے ہوں گے تو اس میں بھی تم ان کی پیروی کرو گے۔ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اور کون؟ اب ہم آپ کو ویلنٹائن کی تاریخ بتاتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں ماخوذ ہے۔ اس دن کے بارے میں سب سے پہلی روایت روم میں عیسائیت سے قبل کے دور سے ملتی ہے، جب روم کے بت پرست مشرکین 15 فروری کو ایک جشن مناتے تھے جو کہ فیسٹ آف دی ولف یا لیوپرکیلیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جشن وہ اپنے دیوی دیوتوں کے اعزاز میں انہیں خوش کرنے کے لیے مناتے تھے۔ ان دیوی دیوتوں میں فطرت کا دیوتا، عورتوں اور شادی کی دیوی، اور رومی دیوتا جس کے کئی دیویوں کے ساتھ عشق و محبت کے تعلقات شامل ہیں۔ اس موقع پر ایک برتن میں تمام نوجوان لڑکیوں کے نام لکھ کر ڈالے جاتے تھے، جس میں سے تمام لڑکے باری باری ایک پرچی اٹھاتے اور اس طرح لاٹری کے ذریعے منتخب ہونے والی لڑکی اس لڑکے کی ایک دن، ایک سال یا تمام عمر کی ساتھی قرار پاتی۔ یہ دونوں محبت کے اظہار کے طور پر آپس میں تحفے تحائف کا تبادلہ کرتے اور بعض اوقات شادی بھی کر لیتے تھے۔ اس طرح ویلنٹائن کارڈز پر دکھائے جانے والے نیم برہنہ اور تیر کمان اٹھائے ہوئے کیوبٹ کی تصویر بھی ویلنٹائن کی خصوصی علامت ہے۔ رومن عقیدے کی روح سے وینس محبت خوبصورتی کی دیوی کا بیٹا ہے، جو کہ لوگوں کو اپنے تیر سے نشانہ لگا کر انہیں محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب روم میں عیسائیت منظر عام پر آئی تو عیسائیوں نے اس جشن کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے 14 فروری کی تاریخ کا انتخاب کیا گیا، جس دن بادشاہ کلوڈیس نے عیسائی پادری ویلنٹائن کو سزائے موت دی تھی۔ 496 عیسوی میں پوپ گلیسیس نے سرکاری طور پر 15 فروری کے رومی فیسٹیول کو لیوپرکیلیا کو بدل کر 14 فروری کو سینٹ ویلنٹائن ڈے منانے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت سے تہوار اسی نام سے منایا جا رہا ہے۔ پھانسی سے پہلے جیل میں اس پادری نے جیلر کی بیٹی کے ساتھ ناجائز محبت کا تعلق قائم کر لیا تھا اور وہ اس سے جیل میں ملنے آیا کرتی تھی، لیکن یہ ایک راز تھا کیونکہ عیسائی قوانین کے مطابق پادریوں اور راہبوں کے لیے شادی کرنا یا محبت کرنا ممنوع تھا۔ اس کے باوجود عیسائی ویلنٹائن کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ جب رومی بادشاہ نے اسے پیشکش کی کہ اگر وہ عیسائیت کو چھوڑ کر رومی خداؤں کی عبادت کرے اسے معاف کر دیا جائے گا اور بادشاہ اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دے گا، تو اس نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے
انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں سے رومی جشن سے ایک دن پہلے 14 فروری 270 عیسوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے جیلر کی بیٹی کو ایک خط لکھا جس کا خاتمہ "From your Valentine" کے الفاظ سے کیا گیا۔ بہت سے ویلنٹائن کارڈز پر لکھے جانے والے گریٹنگ کے الفاظ "From your Valentine" اسی واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں تو ہمیں ایسے تہواروں سے اجتناب کرنا چاہیے جس کا تعلق کسی مشرکانہ عقیدہ یا کافرانہ رسم سے ہو۔ ہر قوم کا اپنا ایک الگ خوشی کا تہوار ہوتا ہے، اور اسلام میں مسلمانوں کے خوشی کے تہوار کو واضح طور پر متعین کر دیا گیا ہے۔ بخاری مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر قوم کی اپنی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ ویلنٹائن ڈے منانے کا مطلب ہے مشرق، رومی اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنا۔ ڈرے مسلمانوں، احمد ترمذی میں ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اے مسلمانوں، ہمارے بچے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس موقع پر نکاح کے بندھن سے قطع نظر ایک آزاد اور رومانوی قسم کی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، جس میں لڑکے لڑکیوں کا آزادانہ ملاپ، تحائف اور کارڈز کا تبادلہ اور غیر اخلاقی حرکات کا نتیجہ زنا اور بد اخلاقی کی صورت میں نکلتا ہے۔ غور کیجئے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، جو اس بات کا اظہار ہے کہ ہمیں مرد اور عورت کے درمیان آزادانہ تعلق پر کوئی اعتراض نہیں۔ اہل مغرب کی طرح ہم اپنی بیٹیوں سے عفت مطلوب نہیں اور اپنے نوجوانوں سے پاک دامنی درکار نہیں۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اے مسلمانوں، اے ہمارے نوجوانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم فرمایا تھا اس کی بنیاد حیا پر رکھی، جس میں زنا کرنا ہی نہیں اس کے اسباب پھیلانا بھی ایک جرم تھا۔ مگر اب لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی حیا کے اس بھاری بوجھ کو زیادہ دیر اٹھانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اب وہ حیا کے بجائے وہی کریں گے جو ان کا دل چاہے گا۔ بخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم حیا نہ کرو تو جو تمہارا جی چاہے کرو۔ اب غور کریں ہماری محفلیں کیسی ہیں۔ اے نوجوانوں، بیٹوں بیٹیوں، غور کرو ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ موسیقی، ڈانس، شراب نوشی جیسی کھلی نافرمانیاں بھی اس رسم کا خاصہ ہے، جن کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ویلنٹائن ہے کیا؟ دراصل عشق و عاشقی کے فروغ کا بےہودہ سلسلہ ہے، جو انسان کے دل و دماغ اور قیمتی وقت کو قطعی غیر ضروری اور بے تکے مشغلہ میں مشغول رکھتا ہے۔ نہ صرف نئی نسل کو راہ راست سے بھٹکانے کا باعث بن رہا ہے، بلکہ ان تعلیمات سے بھی دور کرنے کا سبب ہے جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے۔ پیارے بچوں، پیاری بیٹیوں، اسلام نکاح کے بندھن کے بغیر مرد عورت کے درمیان کسی محبت کی اجازت نہیں دیتا۔ سمجھے اس بات کو۔ خاندان، دوست، احباب اور شادی شدہ لوگوں کو محبت کے اظہار کے لیے کسی ایک دن کو
مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں، اور وہ بھی ایسا جس کی بنیاد غیر اسلامی ہو۔ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی سے محبت کرتا ہے تو اس سے کہہ دے کہ اس سے محبت کرتا ہے۔ افسوس کہ اتنی پاکیزہ اور اعلیٰ تعلیمات پر ایمان رکھنے والوں کو بھی مغربی تہذیب ہی نہایت آئیڈیل دکھائی دیتی ہے، اور وہ غیر اسلامی رسم و تہواروں کو منانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ آج ہر طرف مسلمان لہو رنگ ہے، لیکن اہل وطن کی بے حسی کبھی بسنت کی زردی میں ڈل جاتی ہے اور کبھی ویلنٹائن ڈے کی سرخ آندھی بن کر چھا جاتی ہے۔ پیارے بچوں، کشمیر، فلسطین، افغانستان اور عراق مسلمانوں کے خون سے رنگ آلود ہے، مگر ویلنٹائن ڈے کے موقع پر سرخ اشیاء سے مسلمانوں کے ہاتھ بھرے ہوتے ہیں۔ افسوس ہے اے نوجوانوں، بیٹوں بیٹیوں، افسوس ہے آپ پر۔ پاکستان کی 50% سے زائد آبادی زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہے، مگر چند امیر زادے نام و نمود اور عیاشی کے نام پر اس مشرکانہ اور کافرانہ رسم پر اربوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ افسوس، یہی آپ پیسے خیرات کریں، صدقات کریں، نیکیوں میں اضافہ کریں، غرض یہ رسم بے حسی، بے غیرتی اور دین سے دوری کا مظہر ہے۔ خدارا اب بھی باز آ جائیں، اور جو لوگ لا علمی میں یہ غلط رسم منا رہے ہیں انہیں باز رکھنے کی کوشش کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جائیں اور آئندہ نسلیں ان ایام کو سوگ کے دن قرار دینے پر مجبور ہو جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو مل سکے۔